الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین و افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلت نفی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین سیدنا و مولانا و ملجنا و مابانا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور عیننا و اغیاننا و غیثنا و مغیثنا سیدنا و سندنا مولانا ملجنا و مابانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی کریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بواجب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہ مرتبہ درود تاجدار انبیاء شہنشاہ دو جہاں سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات آقا آدم و بنی آدم شفیع معظم رحمت عالم راحت دل و جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی عطا کی ہوئی صحت سے میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ آج اس بلڈنگ کی چھت پہ محفل میلاد مصطفیٰ سسن کا انعقاد اور خوبصورت ذوق اور جذبہ، اور میں خوشامد نہیں کرتا مگر ثنا خان اللہ نے جس طرح قرآن پڑھنے والے قاری اس امت میں پیدا کیے ہیں نا، ایسے ہی مصطفیٰ کی تعریف کرنے والے بھی ہیرے اللہ نے پیدا کیے۔ اور پھر کسی منصب کی کوئی بندہ بیٹھ کے اور اپنے مصطفیٰ کی نوکری کرے تو یہ ذرا بڑی بات ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے ایس ڈی او صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکتیں دیں، خوبصورت آواز تھے، ناگرہ صاحب نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال لیا، تو اللہ تعالی ہم سب کی حضور کی بارگاہ میں جو کچھ اپنی زبان سے کلمات اور محبت اور پیار اللہ قبول فرمائے۔ ہم ہی نہیں کرتے، ساری کائنات کر رہی ہے۔ ایک کالا کا پرشاد ہوا ہے ہندو، اس نے کہا، کہتا ہے ایک زمین کے ذروں کو کوئی آسمان سے ملا لے اور آسمان کے ستاروں کو کوئی زمین پہ بلا لے اور دولت کنین کو کوئی دامن میں چھپا لے اور سورج اور چاند کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، پھر کالا کا پرشاد سے پوچھے کہ اور کیا چاہیے، تو میں کہوں نہ لینے محمد کو تو آنکھوں پہ لگا۔ یہ کامیابی نہیں، کامیابی یہ ہے کہ جو حضور کے جوتوں تک تیری رس نہیں۔ اور پھر ایک اور شاعر کہتا ہے کہ چکور اور چاند کی آپ نے بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دن نال چکور میں گل کی تھی، لائیاں چاند دے نال تو یاریاں کیوں، حشر تیکر تو چاند تے نہیں پہنچ سکدا، تے ہمیں ماردہ پھرے اڈاریاں کیوں، تو زمین اتے ہو آسمان اتے، تیرا تے اس دا جوڑ کیے، اپنے جیاں دے نال پیار پائیے، تینو غیران دے پوچھن دی لوڑ کیے، اسا کیا حسن چاند دا میرے محبوب ورگا، تے چمک چاند دی کوہ تور سمجھا، علی حیدرہ میں چاند نو جاندہ نہیں، میں تے چاند نو محمد دا نور سمجھا۔ عظمت مصطفیٰ کے گیت تو گانے ہی پڑھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، تو ابھی ایک کلام آیا ہے اور یہ ہے لکھنے والا دوسرے مسلک کا، تو اب اپنے نبی کی تعریف کرنے ربیع الاول کے مہینے میں رہ نہیں سکا، تو اس نے کہا، صبح ربی سحر کا اجالا، جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جس کو خود حق نے سانچے میں ڈالا، جس نے ہم کو اندھیرے سے نکالا،
وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ وہ کہتے ہیں فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، سمجھے تو اسے کوئی ہوش والا، تو ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، تقوی میں حسن میں سب سے نرالا۔ اور کہتے ہیں آدم نے جس کو نگاہوں میں دیکھا، تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یونس سے پہلے، وہ یوسا سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، توحید رب کی سنانے ہیں آیا، امت کو سینے سے لگانے ہیں۔ کیسی کیسی بولیاں، وہ کو محتاج ہے، حبیب ہے مصطفیٰ، کوئی محتاج، ساری کائنات تو تعریفیں کر رہی ہے، اور جس نے تعریف کی اس کو عزت مل گئی۔ میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا کمر درد کی وجہ سے، ورنہ میں نیچے بیٹھتا آپ کے ساتھ، اور جب ایس ٹی او صاحب نعت پڑھ کے بیٹھے ہیں تو میرا جی چاہتا تھا ساتھ بیٹھوں، کتنا حسین نعت پڑھ۔ یہ جو ہمارے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ہمارے نہیں چومتے، قسم خدا کی جو ہماری زبان پہ جس مصطفیٰ کی نوکری کرتے ہیں اس کی وجہ سے پیار کریں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوگوں قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر تو آپ نے سنا پر غور نہ کیا۔ اب علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب فرماتے ہیں لوح کیا ہے؟ جس پہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ قلم کیا ہے؟ جس سے لکھی جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر مصطفیٰ کا تو وفادار ہے، لو بھی تیری قلم بھی تیری، یعنی جو جی چاہے لکھ لے۔ اسی لیے کہا ندان طوطے کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، چٹھی روڈ پہ میرا طوطا جی ہاتھ میں سکی ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری محمدی ہے، تمہیں اپنی عزتوں کی نہیں پتا۔ ہم حنفی ہیں، حنفی، اور ہمارا میلاد کوئی ہمارا پروگرام دلائل کے بغیر نہیں ہے، کوئی ہمارا کام ایسا نہیں ہے جو بناوٹی ہو۔ امام ابو حنیفہ کا بچپن کا عالم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث سنی، حضور فرماتے ہیں کہ جب لقمان کے بارے میں نے سنا کہ وہ تو بہت ہر بیماری کا علاج تھا اس کے پاس، میں نے سوچا یا اللہ امت میری کو فضیلت ہے، یہ لقمان تو میری امت میں ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا ان کو لقمان دیا تھا، تجھے ابو حنیفہ دیا ہے، اور ابو حنیفہ وہ ہیں جن کے پاس ہر سوال کا جواب ہوگا۔ تو میں ایک جھلک تھوڑی سی آپ کی بات آگے چلاتا ہوں۔ آپ بچپن کا عالم استاد سے کہنے لگے حضور فلان ریاست کا بادشاہ سوال کہتا ہے، کوئی مسلمان جواب دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، اور مجھے اجازت دے دے۔ کہا بیٹے عمر چھوٹی ہے، کہا کوئی بات نہیں، دعا آپ کر دیں، درود شریف میں پڑھتا جاؤں گا، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھے، آپ نیچے کھڑے ہیں۔ ہاں بھائی بیٹے کیسے آئے ہو؟ کہا سوالوں کے جواب دینے۔ کہا بڑے بڑے نہیں دے سکے۔ کہا اس بات کو چھوڑنا، تجھے پتا ہے؟ کہا تجھے بیٹا پتا ہے میں سر قلم کر دیتا ہوں اگر سوالوں کے جواب نہ آئے۔ کہا حضور بادشاہ تجھے بھی تو پتا ہے نا کہ اگر آ گئے تو پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا، معاہدہ ہو گیا۔ کہا ہاں پہلا سوال، اب توجہ رکھیں، پہلا سوال کیا ہے؟ خدا ہے؟ مولوی کہتا ہے کہ اگر یہ سوال کریں تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اب سوال دماغ میں آئے گا تو کرے گا تو صحیح نا۔ تو کہتے ہیں خدا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ کہتا پھر نظر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا بادشاہ دودھ منگواؤ۔ دودھ آ گیا، پلیٹ میں ڈال کر کہا بادشاہ اس میں مکھن ہے؟ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا پہلے اس کو گرم کرو، پھر اس کو ٹھنڈا کرو، پھر اس کی نسل سے جاگ لگاؤ، پھر اس کو زور لگاؤ۔ تو پھر کہا مخلوق کو دیکھنے کے لیے اتنی محنت تو خالق تجھے ایسے ہی نظر آ جائے گا۔ کلمے کی جاگ لگے گی، لا الہ کا ورد ہوگا، ایمان درجہ اولا پہ پہنچے گا، پھر تجھے خدا نظر نہ آئے تو مجھے مار دینا۔ آجا اب کلمہ تو پہلے پڑھنا پڑے گا نا خدا کو دیکھنے کے لیے۔ اب وہ کہنے لگا چلو مان لیا کہ خدا ہے، یہ بتاؤ تیرا خدا اس کا منہ کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا موم بتی لاؤ۔ موم بتی آئی، آپ نے جلائی۔ بادشاہ اس کا منہ کس طرف ہے؟ کہا یہ تو نور ہے۔ اس کا منہ کس طرف ہوگا؟ فرمایا یہ نور ہے تو وہ نور العلا نور ہے، جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تم ہی تم ہے۔ اور بس اس کو بڑا مزہ آنے لگا، کہنے لگا اچھا یہ بتا تیرے اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بادشاہ 5 سے پہلے۔ کہتا ہے 4۔
آپ نے فرمایا 4 سے پہلے کہتا ہے 3، آپ نے فرمایا 3 سے پہلے کہتا ہے 2، آپ نے فرمایا 2 سے پہلے کہتا ہے 1، آپ نے فرمایا 1 سے پہلے کہتا ہے کچھ بھی نہیں، فرمایا قل هو اللہ احد، وہ تو ہے ہی ایک ہے، تو 1 سے بعد میں ہے، سب کچھ پہلے کچھ نہیں۔ اچھا یہ بتا تیرا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بادشاہ میں تیری جگہ پہ بیٹھ کے جواب دوں گا۔ اس نے سوچا، پھر کہنے لگا حکومت میری، بادشاہت میری، حکم میرا، یہ بچہ کیا کر لے گا؟ وہ سیڑھیاں اترنے لگا، میرا تیرا امام فقہ کا سیڑھیاں چڑھنے لگا، آپ ایسے بیٹھ کے جا کر اوپر گو تک یہ لگے ہوئے ایسے شان و شکو کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا بادشاہ قدموں میں وہاں نیچے کھڑا ہے۔ بادشاہ سوال کیا تھا تیرا میں بھول گیا ہوں، کہا یہ بتا تیرا خدا کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑا نادان ہے، تمہیں ابھی بھی نہیں پتا چلا، تجھے اتار رہا ہے مجھے بٹھا رہا ہے، میرا خدا یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ ہے حنفی، ہمارے پاس ہر بات کا جواب ہے، مگر عاشق کو کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی، دلیلیں تو وہ دے جو جھوٹا ہو۔ ہم کہتے ہیں حضور کی کہانی، حضور کی زبانی، یہ امام عبد الرزاق اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ امام عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے دادا استاد ہیں، یہ اتنی بڑی ہستی اس حدیث کو نقل کر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی گلیاں، مصری کی ڈلیاں، ریاض الجنہ کی بہاریں ہیں، یہ صحابہ کی قطاریں ہیں، حضور بادہ فروش ہیں، صحابہ بادہ نوش ہیں، ساقی ساگر بدست ہے، ہر میں کا سرمست ہے، رندوں کا ہجوم ہے، ساقی کی دھوم ہے، دور دور سے پینے والے آئے ہوئے ہیں، مجمع سجا ہوا ہے، ماحول پھپا ہوا ہے، میرا نبی بے حجاب جلوہ گر ہے، جس کو دیکھنے کی کائنات میں تاب نہیں ہے، وہ اللہ کا حبیب محبوب تشریف فرما ہے۔ ایک کونے سے کسابی اٹھے، نام ہے حضرت جابر، جی چاہتا ہے میں کچھ سوال کروں، پوچھنا چاہتے ہیں مگر ڈرتے ہیں، آواز اونچی ہو گئی تو امال اللہ ضائع کر دے گا۔ ادب نبوت ہے، رسالت کا ادب ہے، حبیب کا ادب ہے، یہ بے ادب نہیں، بے ادبہ مقصود نہ اصل نہ درگاہ ٹوہی، یہ تو ادب والے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں حضور سراپا نیاز ہے، سراپا سوال ہے۔ حضور نے کہا جابر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضور عرض کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو، تم گدا ہو میں شاہ ہوں، تم منگتے ہو میں داتا ہوں، تم سوالی ہو میں سخی ہوں، تو امتی ہو میں نبی ہوں، تم مانگو نہ تو امتی کیسے، میں جھولیاں نہ بھروں تو نبی کیسا، مانگو کیا کہتے ہو؟ کہا حضور سوال دل میں اٹھتا رہتا ہے دماغ میں، کیا؟ میں سوچتا ہوں جب اللہ نے زمین کو بچھایا ہوگا، جب آسمان کا سائبان لگایا ہوگا، جب اللہ نے سورج چاند کو چمکایا ہوگا، جب اللہ نے درختوں کے ساتھ پتیوں کو لگایا ہوگا، جب نے اللہ دریاؤں کی روانی کو چلایا ہوگا، تو سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا ہوگا؟ حضور یہ سوال ہے۔ حضور نے تبسم فرمایا، حضور جب مسکراتے تھے رحمت کے پھول برساتے تھے، حضور جب مسکراتے تھے کرم کے موتی لٹاتے تھے، صحابہ بےتاب ہو کر حضور کو دیکھنے لگے۔ حضور نے تبسم فرمایا، فرمایا جابر تیرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا تھا؟ تجھے مبارک ہو، پوچھ بھی اسی سے رہا ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ پھر میرے نبی کی کہانی، میرے نبی کی زبانی، میرے نبی نے کہا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء ونور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی محمد کے نور کو پیدا کیا۔ اور ہم اس کو یوں کہتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ لو تھی، نہ قلم، نہ عرب، نہ عجم، نہ جنت، نہ نار، نہ آتش، نہ گلزار، نہ ملک، نہ فلک، نہ سما، نہ سمک، نہ بلبل، نہ چہر، نہ گونچا، نہ چٹک، نہ پھول، نہ مہک، نہ حدت، نہ مدد، نہ کدر، نہ جدر، نہ ہواؤں کے فراٹے، نہ فضاؤں کے سناٹے، نہ میکدے کی چھلبل، نہ ساگر کی ہلچل، نہ گنگا کی موجیں، نہ جمنا کی لہریں، نہ ای تھا، نہ نہ مکی تھا، نہ مکان، نہ جسم تھا، نہ جان، نہ منہ تھا، نہ زبان۔ تو بابا بلے شاہ بولے عرش کرسی تے لوہو قلم، نہ سورج چاند نہ تارے، کہ تاوی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے۔ عرش کرسی تے لوہو قلم، نہ سورج چاند نہ تارے، کہ تاوی نور محمد والا
دیندار سی جب بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ. تو میں عرض کر رہا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے. احسان کیا ہے یا اللہ کس بات کا؟ تیرے تو احسان بے شمار. آنکھ تو نے دی، ہاتھ تو نے دیے، اولاد دیتا ہے، بیوی دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے، پیسہ دولت پانی ہوا ہر چیز تو تیرے انعام ہے. فرمایا ہاں مجھے اس پہ حد دینے والا وہ چیز پہ فخر خود کر رہا ہے جو انمول ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں. فرمایا میں نے تمہیں کوئی محبوب دیکھنے نہیں دیتا، میں نے تمہیں عطا ہی کر دیا ہے. اور آپ مجھے بتاؤ قرآن کی آیت آج بھی یہی ہے جو میں نے پڑھی ہے، یہ انگوٹھی مجھے دے مظفر اور پھر لے لے واپس اور مجھے کہے میں تیرے احسان کیتا سی. غور کرو ذرا، لے لئیے واپس. میں کہا تو واپس لے لئیے. احسان کا تھا، احسان تو تب تھا جب کیا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے احسان کیا. قرآن کی آیت بدلی نہیں. اللہ کہتا ہے محبوب دیا ہے مگر واپس نہیں لیا. آج تک اس کے جلوے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور اے نادان تو کیا کہتا ہے کہ ماں اور باپ آمنہ کو کہتا ہے ایمان والی نہیں، جس کا نام آمنہ ہے، اور عبداللہ جس کا نام ہی عبداللہ ہے ان کو کہتا ہے تو ایمان والے نہیں. ہماری مسجد میں ایک لاچی کا پودا ہے، میں نے گھومتے گھومتے اس کا پتا توڑا، پتا توڑ کر مسلا، اس سے لاچی کی خوشبو تھی. اس کی ٹہنی کو توڑا، ٹہنی میں خوشبو تھی. اس کی جڑ کو چیک کیا، جڑ میں خوشبو تھی. یا اللہ خوشبو کیوں ہے؟ فرمایا اس کو لاچی نہیں لگانی. سبحان اللہ علی سبحان اللہ. تو جس چیز خالق تریک نو ترکونے لگ دینے، بیل نو انگور لگ دینے، دا پتا بھی مٹھا ہوندا ہے کھا کے بیل لینا. ٹھیک ہے، تو خالق ہو کر اس کی تخلیق کا نظام یہ ہے جو چیز لگانی ہوتی ہے وہ جڑ جڑ میں، پتے پتے میں، ڈینی ڈینی میں وہ چیز موجود ہوتی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں جو خروٹ کی پیکنگ ایسی کرے کہ 10 سال تک اس کی کری ضائع نہ ہو، نہ تپش نہ سورج نہ کوئی چیز اس کو توڑے. جو بادام کی پیکنگ ایسی کرے اور بغیر ویلڈنگ کے ویلڈنگ کرتا ہے، اور کس طرح بغیر مشینوں کے پلائی چڑھاتا ہے. ایک صرف معمولی سی چھلی لے لو مکئی کی، اس کے اندر تکا ہے، تکے کے اوپر دانے ہیں، دانا کوئی لین سے باہر نہیں آتا. اس کے اوپر پھر بال بچھاتا ہے، بالوں کے اوپر چیئرمین کا لٹھا چڑھاتا ہے. یہ چیزیں تو تیرے کھانے کی، تو اس کی حفاظت کا ہی عالم. تو جب اس کا حبیب چلا ہوگا تو کس طرح کی طرح کے انتظام کیے ہوں گے. عظمت و شان مصطفیٰ. ہائے مجھے بتاؤ تو صحیح کیسے انتظام ہے. جو خروٹ اور پیکنگ یہ دیکھو نا، کئی سال تک کوئی موسم اس پہ اثر کرتا ہے. جو ناریل کو ناریل کے اوپر دیکھو کیسا پروگرام ہے. اس کے اوپر اتارتے جاؤ بال نیچے سے گول گیند، گیند کے اوپر پلائی، پلائی کے اندر گری، گری کے اندر پانی. یا اللہ یہ کیوں ہے؟ کہا سوکھ جائے گی تو کڑوی ہو جائے گی، ہٹ جائے گی. تو میں ایسا نظام ہے. تو جو ان چیزوں کے نظام کرتا ہے اپنے حبیب کو. اور حبیب کیسے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں ماشا کے حجرے میں تھا، مسجد میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، دوسرے نے کہا ابراہیم ذبیح اللہ ہے، تیسرے نے کہا نوح نجی اللہ ہے، تیسرے نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ ہے. اسی طرح حساب باتیں کر رہے ہیں. حضور نے پردہ ہٹایا، حضور آگے تشریف لائے. فرمایا سچ ہے کہ آدم خلیفۃ اللہ ہے، یہ بھی سچ ہے کہ نوح نجی اللہ ہے، یہ بھی سچ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ بھی سچ ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، یہ بھی سچ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ بھی سچ ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے. پر جان لو محمد حبیب اللہ ہے. اللہ نے مجھے حبیب بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے حبیب بنا کر بھیجا ہے. اور ہمیں کہتے ہو حد سے سنی بڑھ جاتے ہیں. ہماری توبہ، اللہ کی عزت کی قسم ہم حد سے نہیں بڑھتے. مگر تم حد تو بتا. حد کا تو جبریل کو بھی پتا نہ چلا. یہ پہلا آسمان 500 سال جتنی مسافت، پھر 500 سال کی مسافت جتنا موٹا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پنچواں، 500 سال کی مسافت 500 سال کراس کرتے ہوئے لگے. اور 7واں آسمان اوپر بیت المعمور، بیت المعمور کے اوپر مقام سدرہ. مقام سدرہ ایک بیری کا درخت جس کو 75,000 سال لگے اس کے تنے پہ چڑھتے ہوئے. اس کے اوپر ایک ٹہنی، اس ٹہنی کو 50,000 سال لگے اوپر چڑھتے ہوئے. اس کے اوپر ایک پتا، اس پتے کے اوپر ایک کرسی، اس کرسی کو 10,000 سال لگے اس کے اوپر چڑھتے ہوئے. 10,000 فرشتہ انجیل پڑھ رہا ہے، 10,000 فرشتہ
فرشتہ ادھر زبور پڑھ رہا ہے، 10,000 فرشتہ تورات پڑھ رہا ہے، اور 10,000 فرشتہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس کرسی پہ جبریل بیٹھتا ہے، اور جبریل مصطفیٰ کے قدم چومتا ہے، اور جس کے غلام کا یہ عالم ہے اس آقا کا کیا عالم ہے؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔ تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جانا جد جلوہ فرماوے، جنہ ویکھیا نہیں او تے کرن گلاں، پر جڑے ویکھ لیندے او تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز محبتاں دے مر جاندے نے راز نو کھول دے نے۔ تیرا پیا نہیں، تو نے پی نہیں، تجھے کسی نے پلائی نہیں، ارے تمہیں پتہ نہیں یہ طیبہ سے منگوائی جاتی ہے، یہ سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ پیمانوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ کیا خبر ہے تمہیں یہ کیا نشہ ہے؟ میں کہتا ہوں ہیروئن میں نشہ ہوگا، میں کہتا ہوں افیم میں نشہ ہوگا، میں کہتا ہوں سنوکر کلب میں نشہ ہوگا، میں کہتا ہوں یہ موبائل پہ جو ایسے ایسے لگے ہیں نشہ ہوگا، پر آؤ تو صحیح کبھی یار کی باتیں کریں، یہ کیسا نشہ ہے؟ ابو بکر سے پوچھو، یہ اور ہی مزہ ہے، یہ اور ہی نظارہ ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میر علیت ہے جان ہی ڈھولن دی۔ تو جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو یوں کہہ رہے ہیں، ارے ندان تمہیں پتہ ہی نہیں کہ بات کس کی کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم نہیں برابری کرتے، ہماری توبہ، پر غور تو تم بھی کر رہے نا۔ لا الہ الا اللہ حرف 12، محمد رسول اللہ حرف 12، لفظ اللہ حرف 4، لفظ محمد حرف 4، لفظ اللہ مشدد، لفظ محمد مشدد، لفظ اللہ نکتہ نہیں، لفظ محمد نکتہ نہیں، نکتہ اس لیے نہیں کہ نکتہ چینی نہ کرے، پاک بنا دیا ہر چیز۔ کیسا رسول بھیجا ہے، کیسی ہستی ہے، کیسا مقام ہے، کیسا مرتبہ ہے، کیسی شان ہے۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو حضور کے، میں اگر میلاد پہ بولوں گا تو لمبا وقت چاہیے، میں اصلاحی معاشرہ کا قائل ہوں، میں نے یہ آپ کی مرضی کی گفتگو کر دی، اب میں تھوڑی سی اپنی مرضی کی کرنے لگا ہوں، وہ سنو اور دامن لے کر جاؤ کہ رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین کا ذکر ہو اور دامن خالی لے کر جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب ذرا 2-4 حدیثیں مختلف آپ سے عرض کروں گا۔ حضور علیہ السلام کو ایک اماں آتی ہے، ایسے اشارہ کرتی ہے، آپ صحابہ کے جرمٹ میں انگلی کا اشارہ کیا، حضور آداب نبوت سے واقف نہیں، حضور اٹھ کر چلیں گے، اس نے کہا میں نے بات کرنی ہے، میرے نبی نے کہا کہو، کہتی ہے یہاں نہیں کرنی، میں نے وہاں کرنی ہے، دھوپ میں کھڑا کر دیا، میرے نبی کا پسینہ نکلنے لگا، عمر بے چین ہو رہے ہیں کہ یار کو کس مصیبت میں اس اماں نے ڈالا ہے، تو اک گئے نا، جب ٹائم زیادہ ہو گیا تو آ کر کہتے ہیں حضور یہ تو جلی ہے، اس کی تو کوئی پورے مدینے میں نہیں سنتا۔ حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہ سنے میں محمد بھی نہ سنوں۔ کیسا رسول ہے تمہارا، کیسا آقا ہے، کیسا مولا ہے۔ حضور نے ایک آدمی آ کے کہتا ہے صاحبی میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ خیر کرے گا، مل جائے گا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، ایک آدمی کہتا ہے تیرا بیٹا تو وہاں کھیل رہا ہے، تو یہ دوڑا، میرے نبی نے واپس بلایا، فرمایا ادھر آ، کہا وہاں بیٹا کہہ کے اس کو چھاتی سے نہ لگانا، کہا حضور اس میں کیا حکمت ہے جبکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا 3 دن ہو گئے نا تجھے ڈھونڈتے ہوئے، تو بڑا بےتاب ہوگا ملنے کے لیے، پر خیال کرنا وہاں کوئی یتیم نہ کھیل رہا ہو۔ اسلام کے حسن کو دیکھیے، اس کو برکتوں کو دیکھیں، اس کو۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، اچھا ایک حلیمہ سعدیہ جو دائی ہے نا، جو کہ ان کی بیٹی تھی شیمہ، حضرت شیمہ، یہ جب گاؤں میں ہوتا تھا کہ جب عصر کا وقت ہوتا تو کھانا پکانے لگتے تو دھواں آتا گھر میں، تو وہ بچوں کو باہر دائرے میں لے جاتی کھیلنے کے لیے، تو شیمہ حضور کو بھی لے کر جاتی، وہ ساری بہنیں اپنے بھائیوں کو لا کے کہتی یہ میرے ویر دا نک کیڑا سونا، میری آنکھ کی نسانی، میرے ویر دی پشانی، میرے ویر دے وال۔ تو جب یہ لے کر آ جاتی نا شیمہ حضور کو، تو ساریاں چپ کر جاتی، نہیں بول دیا نہیں کہ یہ سیما تیرے ویر نال تے جوڑی نہیں نہ باندھا۔ یہ حضور کے بچپن کے حسن کے عالم تھے۔ تو یہ حضرت شیما، ان کے بنو سعد قبیلے نے حضور کے صحابہ سے جنگ کی، لڑائی ہوئی، اور کافی لوگ شہید بھی ہوئے، مگر غلبہ ہو گیا حضور کے غلاموں کو۔ 5000 آدمی گرفتار ہوئے، 18000 اونٹ گھوڑا پکڑا گیا، 60000 بکریاں پکڑی گئیں، سونا چاندی اور علیحدہ تھا، یہ سارا کچھ مال غنیمت حضور کی بارگاہ میں۔ تو کچھ معززین اس قبیلے کے چندہ اکٹھا کر رہے تھے فدیہ دینے کے لیے، تو 5000 آدمی چھڑانا ہے۔ وہ حضرت شیمہ کے گھر آ گئے، حضرت شیمہ نے کہا کس سے چھڑوانا ہے؟ کہا
وہ جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا وہ تو میرا ویر لگتا ہے, ان کو کیا پتا کہ ویر کیا ہے اور نبی احترام کیا کرتے ہیں بہنوں کا, یہ نہیں جانتے تھے. انہوں نے آئی گئی بات کی, ایک بوڑھا بابا تھا, اس نے کہا بھائی بہن جو کہہ رہی اس کی بات تو سنو, چلو بیچتے ہیں, کوئی کچھ بھی نہ ہوگا تو کوئی بات نہیں. تو حضرت شیمہ جاتی ہے, اب مجاز بدل گیا ہے مدینے کا, پہرے لگے ہوئے ہیں, ایسے دونوں نیزوں کو پکڑ کر ایسے پیچھے ہٹا کے نا, حضرت شیمہ کہتی ہے پیچھے ہٹو, میں محمد کی بہن باجی ہوں میں رسول اللہ کی. تو چلی گئی آگے, گردن جھک گئی صحابہ کی. تو کافی وقت گزر گیا تھا, جب گئی تو حضور نے پہچانا نہیں, پوچھا کون ہو, کہا شیمہ. آپ نے کملی بچھائی نیچے, اوپر سر پہ دی, بہن کیسے آئی ہو, کہا ویرا وہ 5000 مرد چھڑانے رہی. آپ نے فرمایا عمر علی پہلے تم سے مشاورت ہوتی تھی, آج نہیں, میری بہن آ گئی, چھوڑ دو 5000 آدمی. چھوڑ دیے گئے تو حوصلہ بدا بہن کا, کہتے ہیں حضور 18000 اونٹ گھوڑے بھی دے دیں. حضور نے فرمایا وہ بھی دے دو. کہتی ہے حضور وہ 60000 بکریاں بھی ہیں. حضور نے فرمایا وہ بھی دے دو. اور کہتی ہے حضور کو چاندی سونا بھی تھا. حضور نے وہ بھی دے کر نا تو اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے, فرمایا وہ تو تیرا مال تھا, کچھ ویر سے بھی لے لو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کا ہر عمل امت کی تعلیم کے لیے. ہمارے گھروں سے ہماری بہن روتی ہوئی جاتی ہے, تو ہم یہ جو ساری باتیں ہیں یہ غور کرنے والی ہیں. میرے بھائی عبداللہ بن امی اتنا بے ایمان کافر تھا, مجھے بتا دینا ٹائم ہو جائے, میں زیادہ آپ کا ٹائم نہ لے لوں. تو یہ بہت بڑا بدبخت تھا, اس نے حضور کو اماں عائشہ پہ الزام لگایا, حضور کا کلیجہ چھلنی کر دیا الزام لگا کے, اتنا گندا تھا. تو اس کا بیٹا ایک ایمان لا چکا تھا, کہتا ہے حضور میرا بابا بیمار ہے, اگر آپ اپنا جھوٹا پانی دے دیں تو ہو سکتا ہے میرے بابے کو اللہ صحت دے دے, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے تو قدموں کی مٹی کھا کے شفا ہے. تو حضور نے نا کہا دے دوں گا, پانی دے دیا میرے نبی نے. جب پانی لے کے گیا تو اپنے بابا کو کہتا ہے یہ پانی پی لو. کہتا ہے کیسا ہے, کہا میرے نبی کا جھوٹا ہے. کہتا ہے پیشاب پی لوں گا مگر تیرے نبی کا جھوٹا نہیں پیوں گا. بدبختی غالب تھی نا, اللہ نے معاف نہیں کرنا تھا. وہ بیٹا خاموش ہو گیا, بابا مر گیا. تو آیا حضور, باپ تو میرا ہے نا, آپ نے والدین کی اتنی شان بیان کی ہے, میں چاہتا ہوں جنت میں چلا. حضور اپنا کرتا تو دے دو. حضور نے فرمایا لے لو, کرتا دے دیا, اس کو پہنا دے, ہو سکتا ہے اللہ اس کی حیا کرے, اس کو بخش دے. کرتا حضور نے, آپ کے اخلاق کو میں بتا رہا ہوں, وَإِنَّا كَلَالَ خُلُقٍ عَظِيمٍ, میرے نبی نے وہ دے دیا کرتا مبارک, اور وہ جا کے پہنا دیا. پھر آ گیا روتا ہوا, حضور جنازہ پڑھا دیں گے. کتنا بڑا بدبخت ہے, ہم کسی کو معاف نہیں کرتے, اتنی سی غلطی کو معاف نہیں کرتے. اور نبی کی سیرت کو دیکھو, حضور جنازہ پڑھا دوں گا, آپ پڑھانے کے لیے چلے گئے. عمر رستے میں, حضرت حضور کیا کر رہے ہیں, اتنے بڑے بدبخت کا آپ جنازہ. فرمایا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا. عمر اگر اللہ منع کر دے گا تو میں نہیں پڑھاؤں گا. حضور تشریف لے گئے, آپ نے جنازہ پڑھایا. وہ لوگ جلدی جلدی قبر میں جا کر اس کو, آپ دیر لگی ملتے ہوئے, آپ گئے, فرمایا اس کو باہر نکالو. جب باہر نکالا تو حضور نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اللہ اس کو بخش دے. اب وہی آ گئی. اب کرو جو ظالم یہ کہتا ہے کہ نبی نے جھوٹا پانی دیا, نبی نے کرتا دیا, نبی نے جنازہ پڑھایا, نبی نے دعا کی, اللہ نے کہا محبوب میں معاف نہیں کروں گا. تو دیکھو کوئی فائدہ نہیں, اپنے اپنے اعمال ہیں, ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کیوں کہہ رہا ہے. محبوب تو رحمت للعالمین ہے, تو میں تو جبار اور قہار بھی ہوں. یہ تیرا مجرم ہے اس لیے معافی نہیں دوں گا. یہ میرا ہوتا تو کہتا معاف کر دیتا, مگر یہ مجرم ہے تیرا, تو تیرا رب اس کو معافی نہیں دے گا. تو اب حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جبریل نے کہا, اللہ فرماتا ہے اگر 70 دفعہ بھی آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے, ہم اس کو جہنم میں جلائیں گے, ہم آپ کی دعا کو قبول نہیں کریں گے. حضور فرماتے ہیں صحابہ گواہ ہو جاؤ, اگر میرا رب کہتا کہ 70 دفعہ نہیں مانوں گا, 71 دفعہ مانوں گا, تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں 71 دفعہ اس کے لیے بخشش مانگتا. 1000 منافق نے اس دن کلمہ پڑھا میرے نبی کی سیرت کو دیکھ کر کہ یار کیسا لاجواب نبی ہے, اور کیسا یہ رسول ہے, اور کیسی شان ہے میرے نبی کی. حضرات محترم, یہ میرا نبی کریم ہے, آپ کے ساتھ محبت لازوال تحفہ ہے. اگر ہمارے اعمال درست ہو جائیں تو ایسے ڈائریکٹ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اور میرے بھائیوں, میرے نبی نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے, میں اپنے علم سے فیصلہ نہیں کروں گا آپ کی امت کا,
میں لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس پہ فیصلہ کر دوں گا. آؤ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, مسکرانا صدقہ. میرے نبی نے فرمایا صحابہ کو ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں, تو فرمایا آپ ہی نہیں سکتے. تبسم, مسکرانا تحفہ. دین خیر خی کا نام ہے, دین بھلے کا نام ہے. لہو بھی پیتی, بابا بلے شاہ کہندا لہو بھی پیتی جانا ہے تے حج بھی کیتی جانا ہے, تے کھا کے مال یتیماں دا تے پج مسیتی جانا ہے. کھلے زخم تو سیندا نہیں تے کپڑے سیتی جانا ہے. نفس تے چھری چلاندا نہیں بس بکری کیتی جانا ہے. بلے نو نہیں دسنا یارا اے کی کیتی جانا ہے. رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھورا نہ لبا سجدے کر کر ہارے. یار تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا یار تو تن من مارے. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آج وعدہ لے ہوں آپ سے, جھوٹ چھوڑنا. موضوع کے مطابق تو نہیں بات ہو گئی ہے. سیدہ زہرا کسی کے محتاج تو نہیں کسی کے. ادھر میدان محشر میں آئی گی, جس طرح ہمارے ایس ڈی او صاحب وہ شعر کہا تھا نا, تو قیامت میں ایسے نظریں جھک جائیں گی ساری کا. اور بس یہ لمبا ہے موضوع, پہ بچھڑ گیا تو خراب ہوگا کام. ماں نیک ہوگی بیٹا نیک ہوگا, ماں پاک ہوگی بیٹا پاک ہوگا, ماں زادہ ہو بیٹا زاد ہوگا, ماں عالمہ ہوگی بیٹا عالم ہوگا, ماں دلیر ہوگی بیٹا دلیر ہوگا, ماں شیرنی ہوگی بیٹا شیر ہوگا, ماں فاطمہ ہوگی بیٹا حسین ہوگا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.